تو نہانے کے بعد از سر نو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا غسل ہی آپ کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کسی بہن نے سوال بھیجا تھا کہ نیل پالش لگا کر وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، نیل پالش کا ایک اپنا جرم ہوتا ہے، اس کا اپنا اس کی ایک لیئر ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، جو آپ کے ناخنوں کے اوپر جم جاتی ہے۔ اول تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ نیل پالش کے اندر کون سے اجزاء ترکیبی ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، اگر وہ حلال ہوں تو پھر نیل پالش لگانا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور وہ کس طرح جائز ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور اسے اندازہ ہے کہ میں نے ظہر کے وقت کا وضو کیا ہوگا تو عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ سکتی ہوں، تو اس دوران وہ وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگا سکتی ہے، اور جب تک اس کا وضو برقرار رہے گا اس میں وہ عبادات ادا کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ جب اسے دوبارہ وضو کی حاجت ہوگی تو اسے اپنی نیل پالش کو ریموور سے اتارنا ہوگا اور پھر دوبارہ وضو کرے گی، وگرنہ اس کا وضو نیل پالش کی موجودگی میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوال تھا کہ جھوٹ بولنے، چغلی وغیرہ، غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اس طرح وضو ٹوٹتا تو نہیں، البتہ جھوٹ بول کر اور اس طرح کی مجالس میں بیٹھ کر جہاں لوگ بے مقصد اور لایعنی گفتگو کرتے ہیں، بیہودہ اور مغلظات قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسی مجالس سے اٹھنے کے بعد اگر کوئی شخص عبادت میں مشغول ہوگا تو اسے عبادت کی وہ روحانی کیفیات نصیب نہیں ہوں گی، اس لیے احتیاطاً اسے وضو کر لینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز بہرحال ادا ہو جائے گی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ پھر یہ سوال تھا کہ کوئی اگر جماعت ہو رہی ہے تو اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے بندہ؟ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں، اور یوزلی یہ دروازہ بھی بند ہوتا ہے طرف کو، تو جس طرف راستہ ہے وہاں سے پھر پیچھے چلا جائے۔ اب پیچھے والے بھی اتنے متقی اور پرہیزگار نہ بن جائیں کہ وہ اسے دیکھ کر اکڑ جائیں۔ بعض اوقات لوگ نماز میں ہوتے ہیں تو کسی گزرنے والے کو، پیچھے آنے والے کو اس لیے جگہ نہیں دیتے کہ ہماری نماز خراب ہو گئی، تو یہ اس طرح کا خشوع و خضوع یہ تو شریعت کی طرف سے مطلوب نہیں ہے ہمیں کہ ہم یہ کریں، آگے سے اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ اسے جگہ ہی نہ دیں گزرنے کی۔ جب آپ اس کی ناک پر ہاتھ رکھنے کا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اس کا وضو نہیں رہا۔ ہاں، اگر اتنا ازدحام ہے، اتنا رش ہے، ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ اس کا نکلنا ہی مشکل ہے، تو ایسے میں فقہا کہتے ہیں کہ وہ بغیر نیت کے ویسے ہی ساتھ کھڑا رہے، اور یہ نہایت مجبوری کی حالت میں ہے، عام حالات میں نہیں ہے۔ مثلا یہاں سے 4-5 صفیں یا 8-10 صفیں پیچھے چلا جائے گا آسانی سے تو وضو کر لے گا جا کر، تو ایسے میں اسے اس طرح رکنا نہیں چاہیے بلکہ پیچھے چلے جانا چاہیے، اور جو لوگ پچھلی صفوں میں ہیں انہیں تھوڑا سا سرک کر اسے راستہ دے دینا چاہیے تاکہ وہ گزر جائے۔ پھر یہ تھا کہ حائض اور جنبی، یعنی وہ عورت جو ایام ماہواری جو ہوتے ہیں ان سے ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے، اور یا جو شخص جس پر غسل فرض ہے، کیا وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے یا چھو سکتی ہے وہ عورت؟ تو یہ دونوں صورتوں میں، یعنی حائضہ عورت اور جنبی مرد، یعنی جس پر غسل فرض ہے، یہ لوگ قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتے اور اس کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ صرف عام حالات میں کسی کا وضو نہیں ہے، اگر یعنی اس پر غسل فرض نہ ہو لیکن صرف اس کا وضو نہیں ہے، طہارت صغریٰ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ آیات بینات زبانی پڑھ سکتا ہے یا ذکر اذکار وغیرہ کر سکتی یا کر سکتا ہے۔ غسل فرض ہونے کی صورت میں یہ سب نہیں ہوگا۔ اسی طرح پان، نسوار، سگریٹ، حقہ، شیشہ، اس دور کا جو جدید حقہ ہے جسے شیشہ کہتے ہیں، چیزوں کا نام بدل دیتے ہیں، اور پھر پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا بیسن والا نان، آج کل اسی کو پیزا کہتے ہیں۔ کبھی غور کریں